خطاب اس دیش کو کس نے دیا؟ کس نے دیا سونے کی چڑیا کا خطاب؟ اکبر کے زمانے میں اس دیش میں جتنی دولت تھی آج تک اتنی دولت اس دیش کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ کوہ نور کس کے زمانے میں تھا؟ کوہ نور کس کے زمانے میں تھا؟ یاد ہے کوہ نور، اس کی اتنی قیمت تھی کہ اگر اس کوہ نور کو بیچ کر 7 دن تک بھارت کے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ یہ کوہ نور کن کے زمانے میں تھا؟ مغل امپیرر کے زمانے کے اندر تھا۔ مغل امپیرر نے مسلمانوں کو اس دیش کو کیا دیا؟ پروف چاہیے، ثبوت چاہیے۔ آگرہ کا تاج محل دیا، آگرہ کا وہ تاج محل جو پوری دنیا کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ قطب مینار کی بلندی کن کی دی ہوئی؟ انہی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کن کی دی ہوئی؟ انہی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی ٹاپ 10 میں سے ٹاپ 1 کا یونیورسٹی بھارت کے اندر کس کا نام آتا ہے؟ جامعہ ملیہ کا نام آتا ہے۔ 1919 میں اس کی بنیاد ڈالنے والے کا نام مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہے، جس نے جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ کس نے دیا؟ یہی مسلمانوں نے دیا۔ آج مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بناتے ہو۔ کس بات کی عداوت اور نفرت ہے؟ کس بات کی؟ کہ کلمہ پڑھنے والے ان کے پوروج نے ظلم و زیادتی کی تب جا کر اسلام پھیلا؟ نہیں بھائی، غلط اتہاس، یہ بالکل غلط اتہاس۔ میں ایک واقعہ بتاؤں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا تب اسلام کا پرچار ہوا، اور اسلام 1450 سال پہلے آیا۔ نہیں، اسلام آیا ہے اس دھرتی پر پہلے ہی انسان سے۔ سب سے پہلا انسان جب اس دھرتی میں آیا، ان کا کلمہ کیا تھا؟ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کون ہیں؟ ہمارے دادا۔ حضرت آدم کہاں پر آئے؟ شری لنکا، جواد نامی پہاڑ، کالی کٹ مالابار کے علاقے میں آئے۔ مالابار، کالی کٹ، لکادیپ، سرندیپ، یہ کہاں ہے؟ یہ بھارت کے حصے میں ہے۔ ابھی شری لنکا الگ ہے، لیکن سرندیپ، لکادیپ، کالی کٹ کیرلا کے اندر یہ بھارت کا ایک حصہ، وہاں پر آئے۔ اور ہم سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اس دیش کے ناگرک نہیں ہو، تم چلے جاؤ بنگلہ دیش، افغانستان، تو آپ ایک بات کہنا، ہمارے ابا کا گھر ہے، یہ ابا کا، یہ بھارت میرے باپ کا ہے۔ کیسے؟ آپ کا دادا مر جاتا ہے تو آپ کے دادا کی پراپرٹی کا مالک کون ہوتا؟ آپ کا ابا ہوتا ہے۔ آپ کا ابا مر جاتا ہے تو پھر اس کی پراپرٹی کا مالک کون ہوتا ہے؟ آپ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارا دادا کون؟ حضرت آدم۔ اور حضرت آدم کہاں پر آئے؟ لکادیپ، کالی کٹ میں آئے۔ اور کالی کٹ میں جب انہوں نے قدم رکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے انسان ہے وہ ان کا گھر ہوا۔ جب ان کا گھر ہوا، ہمارے دادا کا گھر کالی کٹ، تو کالی کٹ بھارت کا حصہ، تو بھارت ہمارا گھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا دنیاوی اعتبار سے۔ اب اگر کوئی بولے کہ تم اس دیش کے ناگرک نہیں ہو، کیوں بھائی؟ ہمارے ابا دادا کا گھر ہے، ہمارا دادا یہاں پر آئے، تم کیسے بھگاؤ گے جی؟ ہاں، ہم اس دیش میں کی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی دیش کی مٹی میں ہم دفن ہو جاتے۔ ہم تمہارے ڈرانے سے ڈریں گے نہیں۔ اگر کوئی لوگ یوں کہتا ہے کہ نہیں تشدد کے ساتھ، میرے بھائیو، سب سے بڑی جو نفرت ہے وہ یہ ہے کہ مغل بادشاہوں نے ظلم کیا۔ اگر کسی بادشاہ نے ظلم کیا ہے تو یہ ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، مسلم بادشاہ میں لڑائی ہو جاتی تھی، ہندو بادشاہ میں لڑائی ہوتی تھی۔ کیوں؟ ان کو اپنی کرسی چاہیے، گدی چاہیے۔ اگر کسی مغل امپیرر نے ظلم و زیادتی کی، جیسے اورنگزیب کا نام آتا، اورنگزیب نے 6 مندر بھی بنایا۔ مغل امپیرر نے ظلم و زیادتی کی، ان سے زیادہ انہوں نے سخاوت کا کام کیا۔ اور اس دیش میں کسی نے بھی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ اس دیش میں زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلام اس دیش میں آیا۔ کیسے آیا؟ کس حساب سے آیا؟ اگر زبردستی اسلام کا پرچار کیا جاتا، ڈرا کر دھمکا کر، تو تاریخ پڑھو، موتی سنگھ عرف عبد الحمید عبد الواسع خان کا۔ موتی سنگھ کون تھا؟
ایک عام آدمی تو تھے نہیں بلکہ موتی سنگھ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے. کہاں کہ میں تاریخ بتاتا ہوں, یاد رکھیے گا. موتی سنگھ راج گڑھ مدھیہ پردیش کے ایک بادشاہ تھے, اور ان بادشاہ کا زمانہ کب پایا جاتا ہے؟ بہت پہلے نہیں بلکہ 1880 میں انگریز کے زمانے میں موتی سنگھ کرسی پر بیٹھتا ہے, اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد کیا اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے آفس میں مسلمان ہیں, ٹوپی اور داڑھی والے ہیں, یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, ہم کسی بھی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتے. کون کہہ رہا تھا؟ موتی سنگھ, بادشاہ, راجا, مہاراجا کہہ رہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھنے والے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. جاؤ, ہم تمہارے کلموں کو نہیں مانتے, ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے, ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے. تمہارے قرآن نے عورتوں کے حق لوٹ لیے, تمہارے قرآن نے عورتوں کو پردے میں لا کر ڈال دیا, عورت ترقی نہیں کر سکتی ہے. تمہارے قرآن نے جہاد کی بات کی ہے, تمہارے قرآن نے ظلم و زیادتی کی بات کی ہے. اس طرح کے الیگیشن سے انہوں نے لگائے. تو میرے بھائیو, پھر پتہ ہے کچھ دنوں کے بعد یہی موتی سنگھ کون بنا؟ عبد الواسع خان بنا. یہی موتی سنگھ, کسی نے تلوار سے نہیں ڈرایا تھا, کسی نے ان کو دھمکایا نہیں تھا کہ موتی سنگھ تم کلمہ پڑھو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دیں گے. ہر وقت 50 60 باڈی گارڈز اس کے ساتھ ہوتے تھے, کوئی ڈرا بھی نہیں سکتا تھا. پتہ اس نے ایک قانون اور کیا لگایا کہ کوئی بھی مسلمان میرے نظروں کے سامنے 12 بجے سے پہلے نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان آ جائے تو اس کو اتنا مارو کہ اس کو لنگڑا کر دو, اس کو اپاہج بنا دو. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو تاریخ اٹھائیے, انڈین انسائکلوپیڈیا, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر یہ باتیں لکھی. کیا کہا کہ کوئی بھی مسلمان میرے نظروں کے سامنے 12 بجے سے پہلے اگر دکھ گیا تو اس کو مارو, اور ایک بھی مسلمان میرے آفس میں, میرے علاقے میں کام نہیں کرنا چاہیے. اتنی نفرت, اتنی تشدد نفرت پھیلائی گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک روز یہ موتی سنگھ اپنے لشکر کو لے کر شکار کرنے جاتے گئے ندی کے کنارے. وہاں ایک مسلمان بیچارہ مل گیا, فجر کے وقت تھا, وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہے تھے. موتی سنگھ کی نظر پڑی, اتنا مارا بیچارے کو, اتنا مارا اس مسلمان کو. اس کا جرم کیا تھا؟ اتنا تھا کہ تم میرے سامنے آئے کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ موتی سنگھ جا رہے ہیں, وہ تو وضو کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا. تو اس کو اتنا مارا. اس کی ماں آئی, ماں نے کہا کہ موتی سنگھ جہاں پناہ, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں, میرے ایک ہی بیٹا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اگر یہ مر گیا تو اس کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے اوپر ظلم نہ کرو, آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو راجا ہیں, آپ دان کر دیجئے اس کی زندگی. نہیں مانا, پھر بھی مارا. اس کی بیوی آئی کہ یہ میرا سہاگ ہے, اجڑ جائے گا, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں, میں منتی کرتی ہوں, میں گزارش کرتی ہوں کہ معاف کر دیجئے میرے شوہر کو, اس نے آپ کو پہچانا نہیں, اس نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کی تھی, اگر پتا ہوتا کہ آپ ہے تو یہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آتا. پوچھو اس ظالم بادشاہ سے کہ اس کا کیا قصور تھا؟ آپ کو بادشاہ کی کرسی ملی تھی, آپ کو ایک ایک پرجا کی رکشا کرنا چاہیے, کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے, اگر کسی کو گدی دی جاتی ہے تو لوگوں کی رکشا کرنا چاہیے, اور ایسا اتہاس صرف اسلام کے خلفائے راشدین نے بتایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو چکر لگاتے تھے کہ کسی گھر میں کوئی غریب بھوکا تو نہیں ہے, کوئی یہودی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی نصارہ بھوکا تو نہیں ہے. وہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ اپنے محلے کے ایک غریب کی خبر گیری کرتے تھے کہ کس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے تو وہاں پر کچھ لے جا کر پہنچاؤں. بتاؤ ان ظالموں کو جو اسلام کی راجنیتی پر, جو مسلمانوں کی بادشاہت پر اعتراض کرتے ہیں, آج تو ایک ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہو تو 10-10 لاکھ روپے کے سوٹ پہنتے ہو آپ جناب. یہ پیسے کن کے؟ تمہارے نانا کے نہیں, اس جنتا کا پیسہ, ٹیکس کا پیسہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ تم ان کی ضرورتیں پوری کرو. بیٹی مار دی جاتی ہے,
ایک کہاں اناؤ کی دھرتی پر 3 دن 4 دن پہلے 3 بیٹی کی ہتیا کی گئی اور آپ یہاں بنگال کی دھرتی پر ریلی کرتے رہے۔ میرا ادھیکار ہے ایک ناگرک ہونے کے ناطے میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اس دیش کے ہوم منسٹر صاحب، آپ نے وہ پیسے کیوں خرچ نہیں کیے ان پولیس والوں کے اوپر؟ ان کا لا اینڈ آرڈر مینٹین کیوں نہیں ہوا؟ وہ 3 معصوم بچی ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا، ان کی عزت لوٹی گئی۔ کون ہوتی ہے بیٹی؟ کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ صرف بولو گے، ان کی عزت کی رکشا نہیں کرو گے؟ گاؤں شالہ بنانے کے لیے 2 لاکھ روپے بھیجتے ہیں آپ، اور انسان کی شالہ بنانے کے لیے اندرا آواس کے لیے 1.5 لاکھ دیتے ہیں آپ۔ جانور کے گھر کے لیے 2 لاکھ روپے اور انسانوں کے گھر کے لیے 1.5 لاکھ روپے۔ واہ بھائی واہ، کیا حکومت ہے! ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو 2 لاکھ روپے آپ جانور کے گھر خرچ کرنے میں بنا رہے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، وہ پیسہ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں خرچہ کر دیتے تو اناؤ کی بیٹی کی جان بچ جاتی۔ 3 بیٹیوں کی عزت خطرے میں چلی گئی، جان خطرے میں چلی گئی۔ ہم پوچھ سکتے، ہم سرکار سے پوچھ سکتے، پی ایم سے پوچھ سکتے ہیں، سی ایم سے پوچھ سکتے، ہم ہوم منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں، وزیر خزانہ سے پوچھ سکتے ہیں، وزیر داخلہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اٹ از آور فنڈامنٹل رائٹس۔ آرٹیکل نمبر 12 سے لے کر 35 تک ہمارے حق حقوق بیان کیے گئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں آپ نے ان کی عزت کی رکشا کی؟ ایک آدمی کی عزت کی، ان کی جان کی پرسنل لیبرٹی کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کی جان کی رکشا کرنا آپ کی دائتو بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ایشور کے نزدیک یہاں بچ جاؤ گے ظالموں، ایشور کے نزدیک نہیں بچ پاؤ گے، اس لیے کہ پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم۔ موہن بھگوت جی کو میں نے یہی کہا تھا کہ سر، اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتی 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 رپیشنم دیا بھلیشولو لوپتوم ہیر چاپلام۔ اللہ نے کسی کو طاقت دی تو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، پیسہ دیا تو دوسروں پر خرچہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنا ہی پیٹ بھرو، سوئس بینک میں اپنا پیسہ ایک دم ٹرانسفر کر دو اور اپنے داداؤں کو خوش کرو اور سب کچھ بیچ دو، سارے کمپنیاں بیچ دو اور جنتا کو سڑکوں پر بٹھا دو۔ کسانوں کے خلاف کبھی کبھی ان کے ہت کے اگینسٹ میں کبھی کبھی کوئی قانون لے آؤ، کبھی لفظ جہاد لے آؤ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کے اوپر ماتھا خرچہ کرنے کے بجائے اگر آپ اس دیش کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اگر کوئی ایکشن لیتے تو آج ہماری ان 3 بہنوں کی عزت بچ سکتی تھی، ان کی جان بچ سکتی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق ایک آدمی کی رکشا کرتے تھے، جاتے تھے ڈھونڈتے تھے کہ کون پریشان حال ہے، جا کر کہتے تھے کہ بھائی غلطی ہو گئی، تمہاری مدد نہیں ہوئی ٹائم پر، مجھے تم معاف کرنا۔ یہ ہوتی ہے حکومت چلانے کی ذمہ داری۔ عمر فاروق بیک وقت 22 لاکھ مربع میل کے پرائم منسٹر تھے۔ موتی سنگھ صاحب ظلم کرنے سے پہلے عمر فاروق کی زندگی تو دیکھتے، کون عمر فاروق؟ ایسے ویسے نہیں تھے، تم جیسے انسان کو اگر ایک تھپڑ مار دیتے تو بے ہوش ہو جاتے، وہ عمر فاروق جن کو دیکھ کر شیطان راکشس بھی 40 قدم پہلے ہی اپنا راستہ بدل دیتا تھا، وہ عمر فاروق جنہوں نے انسان کی ہمدردی کے لیے، ایک انسان کے حق حقوق پورے کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی ضرورت تو نہیں۔ ایک اسی طرح کے میدان میں ایک عورت چیخ رہی تھی، عمر فاروق نے دیکھا کہ عورت چیخ رہی، عمر فاروق کون؟ خلیفہ، اس وقت کے پرائم منسٹر، فوراً گھر گئے، جا کر اناج لایا، آٹا لایا اور اپنی بیوی کو لے کر کے آئے، چلو چلو وہاں ایک عورت ہے تڑپ رہی ہے۔ وہ عورت آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ اس کی مدد کرو اور خود بیٹھ گئے اس میں کھانا بنانے کے لیے، ہانڈی رکھ کر آگ جلا کر کھانا بنا رہے ہیں۔ تو اس آدمی کا، اس عورت کا جو شوہر ہے وہ کیا بولتا؟ کیسے امیر المومنین ہے، اپنے پرجا کی کوئی چنتا ہی نہیں، کیسے سی ایم صاحب ہے، پی ایم صاحب ہیں، پرچار کر رہے ہیں، دیکھو بنگال میں جا کر کے اناؤ میں بیٹی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کیسے ہوم منسٹر صاحب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ امیر المومنین یہی ہے۔ امیر المومنین جواب نہیں دیتے۔ اگر آج کا نیتا ہو تو مولانا عبداللہ کو کہے گا کہ مولانا عبداللہ کو جیل میں ڈالو، میرے خلاف بہت بولتا، تمہارے خلاف نہیں بولتے ہم، کہ آپ کو کوئی آپ سے آپتی نہیں، دشمنی نہیں، بلکہ آپ کے نیتی کے خلاف بولتے ہیں جو سمویدھان کے خلاف جا رہا۔ پتا عمر فاروق نے کیا کہا؟ اس آدمی کو پتا نہیں کہ یہی عمر فاروق ہے۔ اس کے بعد پھر
جب اندر سے آواز آئی بچے کی پیدائش کی تو عمر فاروق کی اہلیہ جو اندر میں تھی انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین. تب اس آدمی نے سنا کہ یہی امیر المومنین ہے. اب انہوں نے سوچا کہ میری تو خیریت نہیں, تو فوراً اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیے. کہا کہ نہیں بھائی تم مجھے معاف کر دو, میں امیر المؤمنین نہیں ہوں, میں خادم ہوں, میں پرائم منسٹر نہیں ہوں, میں ایک صحیح میں خادم ہوں, جھوٹا خادم نہیں. جیسے آج بولتے ہیں میں تو فقیر ہوں جناب, کدھر بھی چلا جاؤں گا جھولا لے کر کے, وہ سب جھوٹے باتیں ہوتے ہیں, جملے ہوتے ہیں لوگوں کو لبھانے کے لیے. صحیح میں امیر المومنین نے کہا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں. عمر فاروق نے کہے میں خود ایک مظلوم ہوں. بھائی ایسا کرو کہ تمہاری ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی, اگر تمہاری ضرورت یہاں پوری نہیں کرتا تو اللہ کل قیامت میں مجھے پکڑ لے گا, تو میں اس وقت بے بس ہوں گا, میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا. یہ تھا ایک ایک رکشا, ایک ایک آدمی کی حفاظت کرنا. موتی سنگھ نے ظلم کر کے اس آدمی کو مار دیا, اس گھر کو بیوہ, اس گھر کو سونا سونا کر دیا. لیکن دیکھو اسلام کیسے پھیلا, اسلام کیسے پھیلا میں وہ بتانا چاہتا ہوں. موتی سنگھ نے آدیش دے دیا کہ اس آدمی کو مارو, اتنا مارا کہ وہ آدمی بیچارہ مر گیا. اس کے بعد پھر ہوتا کیا, اسی وقت سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئے. کن کے؟ موتی سنگھ. تو موتی سنگھ نے کہا میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ حکیم کو بلاؤ. حکیم بلائے جاتے ہیں چاروں طرف سے. جب حکیم نے دیکھا, معلوم کیا, آپ کو تو کوئی بیماری نہیں. کہا رے بیماری نہیں, کیسے حکیم ہو, میرا سر سے لے کر پیر تک درد ہو رہا ہے, میں مرنے کے قریب ہوں, میری مدد کرو, میری رکشا کرو. انہوں نے کہا کہ سر آپ کی بیماری کا علاج ایک ہی آدمی کر سکتا. کہا کون؟ کہا کہ دلی کے اندر ان کا نام حکیم محمود خان. اللہ کہاں لا دیتا ہے کہ میں ایک بھی مسلمان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. یہی تھا نا ان کی شرط, یہی کنڈیشن تھی نا. اس نے کہا کہ جلدی پکڑ کر لاؤ. کہا کہ سر ان کی فیس بہت ہے. اس زمانے میں 1880 میں 1000 روپے ان کی فیس تھی صرف ٹریٹمنٹ چیک کرنے کی. تو انہوں نے کہا آج کے ڈیٹ میں 1 لاکھ. تو انہوں نے کہا کہ ارے کچھ بھی فیس بلا کر لاؤ. تو پھر کسی وزیر نے کہا کہ سر وہ مسلمان بھی ہے, ٹوپی بھی پہنتا ہے سر, داڑھی بھی رکھتا ہے. کہا ارے کچھ بھی ہو تم پہلے لاؤ, میں پہلے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. بلا کر لائے. لانے کے بعد کہا کہ حکیم صاحب میرے ہاتھ کو دیکھیے کہ مجھے کیا پرابلم. دیکھا, کہا کہ سر مشکل, آپ کو تو ایک ہی چیز بچا سکتی, کسی اللہ والے کی, کسی مولانا صاحب کی, کسی فقیر آدمی کی دعا ہی آپ کو بچا سکتی. بہت بری طریقے سے آپ کے اندر میں حملہ ہوا. انہوں نے کہا تو بتاؤ مجھے کوئی اپائے بتاؤ, میں جانے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد کسی وزیر نے کہا کہ مولانا صاحب یہی کھڑگپور کے قریب کے کسی مدرسے میں ایک امام صاحب رہتے ہیں, ایک مولانا صاحب رہتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں تو سنا ہے کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی. کہا چلو فوراً. کہا کہ نہیں جاؤ لے کر کے آؤ. بادشاہ تھے, راجا تھے, کہا جا کر لے کر آؤ. تو گئے, واپس آ گئے. کہا کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہا کہ سر آپ اپنی جگہ پر بادشاہ ہیں, وہ اپنی جگہ پر بادشاہ ہے, کہا آپ کو جانا پڑے گا. کہا کہ جلدی بٹھاؤ مجھے. فوراً پہنچے. پہنچنے کے بعد دروازے پر گئے تو جانے کے بعد اپوائنٹمنٹ لے رہے کہ مولانا صاحب بادشاہ موتی سنگھ آئے ہیں, مہاراجا جی آئے ہیں آپ سے ملنے. تو مولانا صاحب نے کیا کہا کہ جاؤ کہہ دو اپنے مہاراجا سے کہ میں 12 بجے سے پہلے کسی بھی راجا سے نہیں ملتا, کسی بھی مہاراجا سے نہیں ملوں گا میں. فوراً سمجھ میں آ گئی اس راجا کے بعد کہ یہ سارا کھیل ایشور کی طرف سے ہے. رونے لگا, چیخنے لگا کہ مولانا صاحب ہمیں معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی, ہم اپنی غلطی کی معافی چاہتے, بس ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تم نے بہت بڑا پاپ کیا, تم نے بہت بڑا جرم کیا. ہوم منسٹر تم کو ایشور نے بنایا تو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ نہیں لانا چاہیے, لائے تو ان مسلمانوں کا بھی نام ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آزادی کے اندر 2.5 لاکھ مسلمانوں نے خون دے کر اس دیش کو آزاد کیا تھا. آج ان دیش کے مسلمانوں کو غدار بولتے, تب جا کر ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی. ٹھیک ہے سر, میں تیار ہوں, میں راجا ہی نہیں رہوں گا, میری غلطی معاف کی جائے, میرے لیے دعا کی جائے. تو مولانا صاحب نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بندہ شرمندہ ہے, اس کی جرم کو معاف کر دے, اس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ اپنے منشا سے اس کی پریشانی کو دور کر دے. تو بھائیو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, اسی وقت سے فوراً
ان کا درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فوراً بادشاہ صاحب گھر گئے، سکون کی سانس لیا۔ ہر دن آنے لگے، 1 گھنٹہ ٹائم بتاتے تھے مولانا صاحب کے چوکھٹ میں۔ کہاں پر؟ چوکھٹ میں بیٹھ کر۔ گدی پر بیٹھنے والا مولانا صاحب کی چوکھٹ پر بیٹھتے، ڈیلی 1 گھنٹہ ٹائم لگاتے۔ اس کے بعد ایک روز پہلے جانے لگے تو مولانا نے پوچھا کہ آج تو 1 گھنٹہ ہوا نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سر میں نے کرشن جی کا انہوں نے کہا کہ سر میں بھگوان کے میں نے پوجا نہیں کی۔ تو مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ اچھا کون سے بھگوان کو پوجتے ہو؟ کہا کہ سر میں شری کرشن جی کا بھکت ہوں۔ کہا کہ شری کرشن جی کو دیکھا؟ کہا کہ سر نہیں دیکھا میں نے شری کرشن جی کو۔ کہا اچھا نہیں دیکھا تو ایک کام کرو، انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ میں پاپی، میں مجرم، میں کیسے شری کرشن جی کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ مولانا نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں جیسے بند کی تو آنکھ کھولنے کے بعد کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولنے کے بعد کہتا ہے کہ مولانا مجھے کلمہ پڑھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ پوچھو اس دیش کے ان کرپٹ لوگوں کو، ان غداروں کو، ان لوٹیروں کو، اس دیش کی امن شانتی کو بھنگ کرنے والوں کو، جو ہندو مسلمانوں کو بیچ میں درار پیدا کرنا چاہتے، ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا موتی سنگھ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ کیا مولانا صاحب نے ڈرایا تھا؟ کیا مولانا صاحب نے کوئی جادو کیا تھا؟ یا مولانا صاحب نے موتی سنگھ کے کن پٹی پر تلوار رکھی تھی؟ پوچھو اس دیش کے لوگوں کو۔ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں۔ موتی سنگھ جو ایک طاقتور بادشاہ تھا، جن کا درد ختم ہو گیا، گھر چلے جانا چاہیے تھا، گدی پر بیٹھنا تھا، لیکن نہیں، ان کو تو مولانا نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنا دھرم چھوڑ کر میرے دھرم میں آ جاؤ، کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں کھولنے کے بعد ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس دیش کے اندر غداری اور لوٹیرا، غلط فہمی اور بھرم پھیلانے والوں، یہ تاریخ تمہارے سامنے میں تمہارا کال بن کر تمہارے منصوبوں کے اوپر پانی پھیرے گی انشاءاللہ، اور میں اتہاس کو بتاتا رہوں گا۔ میں بتاؤں گا کہ موتی سنگھ نے کیسے اسلام کو قبول کیا۔ تم کہو گے کہ تلوار کے زور پر، میں کہوں گا کہ نہیں، آؤ تم بھی اتہاس لے کر آؤ، میں بھی اتہاس لے کر کے آتا ہوں۔ میں بھی پروف کروں گا کہ اسلام کو قبول کیا لوگوں نے اپنی اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کسی بھی دنیا کا مسلمان ہو ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، 5 وقت کی نماز کو پڑھتے ہیں، محمد کو آخری نبی مانتے ہیں، اور شراب کو حرام جانتے ہیں، زنا کو حرام جانتے ہیں، عورت کو سمان دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کی اچھائی کو قبول کیا ہے، خود گرو نانک نے اسلام کی تعریف کی، خود گوتم بدھ سدھارتھ نے کہا کہ میرے ماننے والوں، اخیر زمانے میں میں ترا آئے گا، میں ترا محمد کو بولتے ہیں، ان کی شریعت کو ماننا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو امن اور سکون قائم کرنے والا ہوگا، آج تک کوئی قائم کرنے والا نہیں ہوگا۔ عورت کو عزت نہیں دیتے تھے لوگ، چائنا میں عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، بھارت کے ہندو سنسکرتی کے اندر عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس عورت کو گاؤں کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس عورت کا دوسرا وواہ کو پاپ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن محمد آئے، محمد نے کہا کہ نہیں، اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو اختیار ہوتا ہے دوسری شادی کرنے کا، اس لیے اگر وہ دوسری شادی نہیں کرے گی، ان کی خواہش کیسے مٹے گی؟ وہ پھر پروسٹیٹیوٹ بن سکتی ہے، وہ پھر طوائف بن سکتی ہے، رنڈی بن سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنا اچھا پیغام دیا لوگوں کو، لوگوں سے کہا کہ لوگوں شراب مت پیو، ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر، مفتاح شراب پینا تمام برائیوں کی جڑ اس میں پائی جاتی ہے۔ کس نے کہا؟ محمد نے کہا۔ محمد کا پیغام کون سا گناہ، محمد کا پیغام کون سا غلط تھا؟ پوری دنیا کے لوگوں ماننا پڑے گا، اسلام اپنی اچھائی کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ موتی سنگھ کو کیا کسی نے زور زبردستی کلمہ پڑھایا؟ نہیں، خود دیوانہ ہوا اور کہا کہ I want to convert my religion، میں اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تو پھر پتہ مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم نے دیکھا کیا؟ تو موتی سنگھ نے کہا کہ سر میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ساکشات شری وشنو شری کرشن جی میرے سامنے، گوپی کشن کنہیا میرے سامنے کھڑے، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ موتی سنگھ کہاں ہو تم؟ مجھے بھگوان مانتے ہو؟ بہت اچھی بات، میرا زمانہ بہت پہلے کا تھا،
میں وشنو کا 8واں اوتار بن کر آیا تھا اور مہابھارت قائم ہوا. لیکن اب جو زمانہ ہے، اب اگر مکتی چاہتے ہو، اب اگر تم سورگ چاہتے ہو، نرک سے بچنا چاہتے ہو، امن شانتی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو انتم مہرشی کو تم مانو. انتم مہرشی ہی کا زمانہ ہے، اور انتم مہرشی کو نہیں مانو گے تو تمہارا کلیان نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا کہ انتم مہرشی کو ماننا ضروری. اس مولانا کو کہو کہ وہ تمہارے دھرم کو بدل دیں. انتم مہرشی کون؟ انتم مہرشی محمد الرسول اللہ کو کہا جاتا ہے. شری کرشن جی نے خود گواہی دی. پوچھو شری کرشن جی کو کہ موتی سنگھ کو تم نے کیوں عبدالواسع خان بنایا ہے؟ ہمت نہیں پوچھ سکتے. کیوں؟ وہ پرماتما ہے. پنگی بچ جائے گی تمہاری. اگر شری کرشن جی کے سامنے کھڑے ہوگے تو دھوتیاں کھل جائیں گی تمہاری. موتی سنگھ نہیں مولانا، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں اپنے دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میرے کرشن جی نے خود سے آ کے کہا کہ اس طرح یس دھرمش نرپکش مرستلینی گرجانات شریرین شمم ناشم سرممنیدی گچھتی. شریر ختم ہو جائے گا لوگوں، تمہارا کرم باقی رہے گا. صحیح کرم کرنا ہے تو محمد کو انتم مہرشی کے دامن کو تھام لو. یہی تلسی داس نے کہا. اسی لیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سر میں نہیں جاؤں گا آپ کے دربار کو چھوڑ کر. مولانا نے کہا کہ نہیں بھائی پوچھ لو، ورنہ سی ایم صاحب کہیں گے کہ زبردستی یہ دھرم کو بدلا ہے، لفظ جہاد کا فتویٰ لگا دیں گے بھی ہمارے اوپر. کہا کہ نہیں مولانا صاحب، میں بادشاہ ہوں یہاں کا، میں راجہ مہاراجا ہوں، آپ میرا دھرم بدلوائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فوراً مولانا نے کہا کہ کسی نے زبردستی کی تم پر؟ کہا کہ نہیں. کسی نے ڈرایا، کسی نے دھمکایا؟ جی نہیں. تو پھر مولانا نے کہا کہ نہاؤ دھو، غسل کرنے کے بعد ان کو پڑھا دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. پورا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. سورہ فاتحہ یاد کروایا. ڈیلی آ کر وہ نماز سیکھتا تھا، روزہ سیکھتا تھا. اس کے بعد انہوں نے نام دیا کیا ان کا؟ عبدالواسع خان. موتی سنگھ عرف عبدالواسع خان، ایک مہاراجا کا نام پڑا. جب یہ اپنے گدی میں پہنچے ہیں تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے. ارے ان کا تو دھرم بدل دیا، یہ تو پاگل ہو گئے، ان کے اوپر جادو کر دیا کسی نے، زبردستی مولانا نے ان کا دھرم بدل دیا. بادشاہ کے کان میں بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل نہیں، میں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اسلام میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خدا اور ہمارا 33 کروڑ خدا، اس لیے ہم ایک خدا کو مانیں گے، 33 کروڑ دیوی دیوتا کو نہیں مانیں گے. فوراً کیس ہوا راجا پر. اس وقت برٹش ریزیڈنٹ تھی، کونسل بنی ہوئی تھی. فوراً خط بھیجا. مہاراجا کا دماغ سٹک گیا، یہ دھرم بدل لیا، یہ ان کا گھر واپسی بہت ضروری. بادشاہ کو فوراً اپنی گدی سے ہٹا دیا جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے پنچایت کے لوگوں نے ہٹا دیا، لیکن بادشاہ کو وشواس تھا اللہ پر. انہوں نے کیس فائل کیا انگریز کی عدالت میں. پتہ ہے انگریز کے طرف سے کیا فیصلے آتا ہے؟ انگریز کے طرف سے فیصلے آتا ہے کہ موتی سنگھ عرف عبدالواسع خان ہی مہاراجا ہوں گے اس راج گڑھ مدھیہ پردیش کے. انگریز نے کہا